السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نورین اور اپنے چینل خادم دین کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ ویڈیو کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی اسلامی مسئلہ یا کسی بھی اسلامی قصہ وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے۔ چلیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ قیامت کی علامتیں۔ قیامت کا علم۔ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ قیامت کی علامتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ علامتیں بتائی ہیں۔ ان میں سے کچھ بڑی علامتیں ہیں اور کچھ چھوٹی ہیں۔ قیامت کی چھوٹی علامتیں۔ قیامت کی چھوٹی علامتیں 3 قسم کی ہیں۔ کچھ علامتیں واقع ہو کر پوری ہو چکی ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کی وفات، آپ کے لیے بطور معجزہ چاند کا پھٹنا، بیت المقدس کی فتح، سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک آگ حجاز کی زمین سے نکلے گی جو بصرہ شام میں دمشق کے قریب ایک شہر کے اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ ظاہر ہو چکنے والی علامتیں ابھی جاری ہیں۔ ان میں سے بعض علامتیں یہ ہیں: فتنوں کا ظہور، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا ظہور، امن کا پھیلنا، شریعت کے علم کا اٹھایا جانا، جہالت کا ظاہر ہونا، شرط کی کثرت، ظالموں کی مدد، گانے بجانے کے آلات کا ظاہر ہونا اور ان کو حلال سمجھ لینا، زنا کا ظہور، کثرت سے شراب پینا اور اس کو حلال سمجھ لینا، ننگے پیر اور ننگے بدن والے بکری کے چرواہوں کا عمارتیں بنانے میں فخر کرنا، مسجدوں کے بنانے اور اس کو مزین کرنے میں فخر، مباحات، قتل و خون ریزی کی کثرت، زمانہ کا ایک دوسرے سے قریب ہونا یعنی عیش و آرام کی وجہ سے جلد جلد گزرنا، معاملہ نااہل لوگوں کے پاس لے جانا، بازاروں کا ایک دوسرے سے قریب ہونا، اس امت میں شرک کا ظہور، بخل کا بڑھ جانا، کثرت سے جھوٹ بولنا، مال کی کثرت، تجارت کا پھیل جانا، کثرت سے زلزلے آنا، امانت دار کا خائن کہنا اور خائن کا امانت دار سمجھنا، بے حیائی کا ظاہر ہونا، رشتے ناطے منقطع کرنا، برا پڑوس ملنا، پست لوگوں کا بلند ہو جانا، فیصلے فروخت کرنا، خاص لوگوں کو سلام کرنا، حقیر لوگوں کے پاس علم تلاش کرنا، نیم برہنہ عورتوں کا ظاہر ہونا، جھوٹی گواہی کی کثرت، اچانک موت کا بکثرت آنا، حلال روزی تلاش کرنا، عرب کے سرزمین کا حوض اور نہر والی سرزمین ہو جانا، درندوں کا انسانوں سے بات کرنا، آدمی کا اپنے کوڑے میں پھندا لگا کر بات کرنا، عراق کی ناکہ بندی کیا جانا اور کھانا اور درہم وہاں داخلہ روک دیا جانا، پھر شام کی ناکہ بندی ہونا اور وہاں بھی کھانا اور درہم کا داخلہ روک دیا جانا، مسلمانوں اور روم کے درمیان مصالحت ہونا اور پھر رومیوں کا مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور آپ اس وقت مشرق کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ فرمایا، فتنہ ادھر سے آئے گا، فتنہ ادھر سے آئے گا یعنی یورپ کی طرف سے، جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ قیامت کی وہ علامتیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئیں لیکن ضرور ہوں گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے
ان میں سے بعض یہ ہیں: نہر فرات سونے کے پہاڑ میں بدل جائے گی، قسطنطنیہ بغیر ہتھیار کے فتح کیا جائے گا، ترکوں سے جنگ ہوگی، یہودیوں سے جنگ ہوگی اور مسلمان یہودیوں پر غالب آئیں گے۔ قحطان کے ایک آدمی نمودار ہوگا جو لوگوں کو ڈنڈے سے ہانکے گا اور لوگ اس کی اطاعت کرنے لگیں گے۔ عورتوں کی کثرت، مردوں کی کمی ہوگی۔ مدینہ اپنے برے لوگوں کو نکال دے گا، پھر ویران ہو جائے گا۔ امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد کرے گا اور زمین پر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ جیسے کہ جور ظلم کا بول بالا ہے، وہ 7 سال تک بادشاہت کریں گے۔ ان کے زمانے میں اس امت کو ایسی نعمت حاصل ہوگی جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ وہ مشرق کی طرف سے نمودار ہوں گے اور بیت اللہ کے پاس بیعت کی جائے گی۔ حبشہ کے ایک آدمی کے ہاتھ سے خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا، اس کا نام ذوالسکتین ہوگا۔ اس کے بعد اسے آباد نہیں کیا جائے گا اور یہ آخری زمانہ ہوگا۔ قیامت کی بڑی علامتیں۔ حضرت حذیفہ بن سید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دھواں، دجال، چوپایا، مغرب سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 حذف، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ آپ نے سب سے آخر میں آگ نکلنے کا ذکر فرمایا جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ دجال ایک آدمی ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ مشرق کی طرف سے خراسان سے نمودار ہوگا، پھر پوری زمین میں چلے گا اور ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہ ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ فرشتے ان دونوں کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ وہ مدینے کے قریب دلدلی زمین میں اترے گا اور 3 مرتبہ مدینے کی زمین ہل جائے گی۔ مدینے سے ہر کافر و منافق نکل کر اس کے پاس چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کثرت سے فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ آپ نے فتنہ الاحلاس کا بھی ذکر کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، فتنہ الاحلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بھاگنا اور جنگ۔ پھر فتنہ الصراع ہے، اس کا دھواں اہل بیت کے ایک آدمی کے قدموں کے نیچے سے نکلے گا جو یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں، میرے دوست صرف متقی لوگ ہیں۔ پھر لوگ ایک آدمی پر راضی ہو جائیں گے جیسے پسلی پر سرین۔ پھر فتنہ الزحیمہ ہے، وہ اس امت کے ہر شخص کو ایک تھپڑ مارے گا۔ جب یہ کہا جائے گا کہ وہ فتنہ ختم ہو گیا تو پھر پھیل جائے گا۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ 2 خیموں میں بٹ جائیں گے، ایک خیمہ ایمان کا اور جس میں نفاق نہیں ہوگا، دوسرا نفاق کا خیمہ ہوگا جس میں ایمان نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب ایسا ہو تو تم اسی دن یا اس کے دوسرے دن دجال کے آنے کا انتظار کرنا۔ دجال کا فتنہ۔ دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ہاتھوں سے خلاف عادت کچھ ایسی چیزیں رونما ہوں گی جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جائے گی۔ اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوں گے،
اس کی جنت جہنم ہوگا اور جہنم جنت ہوگی۔ اس کے ساتھ روئی کے پہاڑ ہوں گے اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش ہونے لگے گی، وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سے پودے اگنے لگیں گے، زمین کے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے، وہ بڑی تیزی سے زمین کی مسافت طے کرے گا، جیسے ایسی بارش جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ زمین میں 40 دن ٹھہرے گا، ایک دن 1 سال جتنا ہوگا، ایک دن 1 مہینے کی جتنا، اور ایک دن 1 جمعہ کتنا ہوگا۔ اس کے بعد باقی سارے ہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ پھر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ چلیں اب جانتے ہیں کہ اس دجال کی صفات کیا ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کی اتباع کرنے اور اس کی تصدیق کرنے میں منع فرمایا ہے۔ آپ نے اس کی علامتیں بھی ہمیں بتا دی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا ایک جوان آدمی ہوگا، کانا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال ایک چھوٹے قد کا آدمی ہوگا جو ٹانگوں کو پھیلا کر چلے گا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ مٹی ہوگی یعنی چپٹی ہوگی، نہ ابری ہوئی نہ گڑھے میں دسی ہوئی۔ اگر تمہارے لیے وہ مشتبہ ہو جائے تو جان لو کہ تمہارا رب تبارک و تعالی اندھا نہیں ہے۔ دجال نکلے گا کہاں سے؟ دجال کے نکلنے کی جگہ۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، دائیں اور بائیں فساد مچاتا جائے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے تو نکلے گا، لیکن دجال داخل کہاں نہیں ہو پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں داخل ہوگا۔ دجال کی پیروی کرنے والے، دجال کی اتباع کرنے والے اکثر یہودی، اجمی، ترکی اور ملے جلے لوگ ہوں گے، جن میں اکثر دیہات کے باشندے اور عورتیں ہوں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصبہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی اتباع کریں گے، ان کے اوپر سبز رنگ کی چادر ہوگی جس کو مشاہ اور علماء استعمال کرتے ہیں۔ دجال کے فتنے سے حفاظت، اللہ پر ایمان لا کر اور خاص طور سے نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگ کر اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ تم میں سے جو شخص دجال کا زمانہ پائے وہ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں اس پر پڑھ کر پھونک دے۔ اب دجال کو مارے گا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ دجال کے نکلنے اور زمین میں فساد مچانے کے بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ وہ دمشق کے مشرق میں واقع سفید منارہ کے پاس ایک زمین میں اتریں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے اور اسلام نافذ کریں گے، سلیب توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ ہٹا دیں گے، مال کی فراوانی ہو جائے گی اور دشمنی ختم ہو جائے گی۔ وہ 7 سال تک رہیں گے، لیکن اس دوران 2 آدمیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔
پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالی شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور عمدہ ہوا بھیجے گا۔ اس وقت روئے زمین پر جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا اس کی وفات ہو جائے گی، اور صرف برے لوگ بچیں گے جو پرندوں کی طرح بے وزن ہوں گے اور درندوں کی شکل میں ایک دوسرے پر حملہ کریں گے، جیسے نیل گائے پر حملہ کیا جاتا ہے۔ پھر شیطان انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دے گا اور انہی لوگوں کی موجودگی میں قیامت آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تمہارے اندر ابن مریم عادل حاکم بن کر اترے، پھر وہ صلیب توڑ دیں گے، یعنی تثلیث کو باطل کر دیں گے، سور قتل کریں گے اور جزیہ ہٹا دیں گے، یعنی یا تو مسلمان ہو یا قتل ہو۔ مال کی فراوانی ہو جائے گی یہاں تک کہ کوئی اس کو لینے والا نہیں رہے گا۔ اس دن ایک سجدہ دنیا مافیا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو مرنے سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن عیسیٰ اس پر گواہی نہ دیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ قیامت کی نشانیاں اور کون سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کون سی نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک بڑی نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی وہ دجال کا فتنہ اور کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اسے ماریں گے۔ انشاءاللہ تعالی رب العزت اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یاجوج ماجوج کے متعلق اور اس کے علاوہ 3 مرتبہ زمین کے دھنسنے کے بارے میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک سب کو اللہ حافظ۔